السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو خوش رکھے۔ میرے محترم، آج کا جو بیان ہے وہ قرآن مجید کے حقوق کے بارے میں ہے۔ میں نے ایک ویڈیو میں قرآن مجید کے حقوق کے بارے میں کچھ باتیں بتایا تھا۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے پھر قرآن مجید کے حقوق کے بارے میں کچھ باتیں کروں گا۔ جس طرح ایک آدمی کا دوسرے آدمی پر حق ہے، استاذ کا شاگرد پر حق ہوتا ہے، ماں باپ کا اولاد کے اوپر، اولاد کا ماں باپ کے اوپر، اسی طرح ہم سب پر حق ہے قرآن مجید کا۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کے متعلق دو چار باتیں کروں گا۔ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، جو صحابی رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت جعفر طیار کے صاحبزادے ہیں۔ وہ جعفر طیار جو غزوہ مودا میں شہید ہوئے، جن کا ایک بازو کٹ گیا تو دوسرے بازو سے پرچم اسلام کو تھام لیا۔ جب دونوں بازو کٹ گیا تو دونوں کہنیوں سے پرچم اسلام کو تھام لیا۔ جب ان دونوں کو بھی کاٹ دیا گیا، آخر میں جب شہید ہوئے تبھی جا کر پرچم اسلام نیچے گرا تھا۔ ان کو لقب ملا طیار کا لقب ملا، یعنی اڑنے والے۔ یہ جنت کے باغات میں اڑتے رہتے ہیں۔ یہ ترجمان اسلام بھی ہے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں اسلام کی ایسی ترجمانی کی کہ نجاشی بادشاہ دھارے مار مار کر رونے لگا، آنسوؤں سے ان کی داڑھی تڑ ہو گئی۔ وہ جعفر طیار کا لاڈلا جو بچپن میں یتیم ہو گئے، یتیم بچے کو کون پوچھتا ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا۔ وہ کسی لائق نہیں ہوتا ہے، تعلیم بھی حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ آج کل تو یتیم بچہ بھکاری بن جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیے، یہ ایک یتیم ہے، ان کے والد نے پرچم اسلام کو گرنے نہیں دیا تھا، جان دے دی لیکن ایمان نہیں دیا۔ ان کے لاڈلا حضرت جعفر کا لاڈلا عبداللہ، وہ عبداللہ جن کے والد میں اعلائے کریمۃ اللہ کے لیے شہید ہو گئے تھے، کچھ نہیں، ایک یتیم بچہ ہے۔ لیکن جب انہوں نے قرآن کے حقوق کو ادا کیا تو پھر کیا ہوا؟ وہ عبداللہ بن جعفر جو کسی لائق نہیں تھا، بالکل کنگال فقیر تھا، لیکن جب انہوں نے قرآن کے حقوق کو ادا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ مورخین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ عبداللہ بن جعفر جس پر یتیمی کا داغ لگ چکا تھا، بعد میں چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا خوشحال مالدار بنا دیا کہ ایک آدمی آیا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا، اے عبداللہ بھائی، آپ کے پاس میرا 10 لاکھ درہم باقی ہے، کب دیجئے گا؟ کتنا؟ 10 لاکھ درہم، جو چاندی کا سکہ ہوتا ہے، کب دیجئے گا؟ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا، آؤ چلو میرے ساتھ چلو۔ اپنے گھر لے گئے اور ان سے کہا، لو ایک تھیلی، دوسری تھیلی، تیسری تھیلی، 10 لاکھ درہم گن دیا۔ وہ آدمی اپنے گھر گیا،
پھر گھر سے اگلے دن واپس آیا اور کہا حضرت معاف کیجئے گا، غلطی ہو گئی۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ بھائی میں نے تو تمہارا قرض ادا کر دیا، جو مجھ پر تمہارا بقایا تھا میں نے تو دے دیا، اب کیا بات ہو گئی؟ اس شخص نے کہا حضرت ڈائری پڑھنے میں غلطی ہو گئی، آپ کے ذمے میری نہیں تھی بلکہ میرے ذمے آپ کی تھی، یا الٹا ہو گیا۔ لہذا وہ آدمی 20 لاکھ درہم لے کر واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ 10 لاکھ درہم جو میں نے غلطی سے لیا اور یہ 10 لاکھ درہم جو میرے ذمے آپ کا بنتا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کے حقوق کو ادا کیا، قرآن کا حق ادا کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا نوازا کہ 10 لاکھ درہم کا حساب نہیں ملتا ہے۔ اس آدمی سے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاؤ جو میں نے دے دیا اس کو واپس نہیں لوں گا، میرے طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، لے جاؤ۔ 10 لاکھ درہم یوں دے دیتے ہیں اور حساب نہیں رکھتے ہیں، حساب نہیں ملتا ہے۔ آج اگر ہم سے کوئی کہہ دے 10 روپے کے بارے میں تو فوراً پوچھتے ہیں کب لیا ہے جی ہماری یہی حالت ہے۔ بہرکیف جنہوں نے قرآن کے حقوق کو ادا کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا نوازا کہ دنیا ہی میں دیکھ لیا۔ اس لیے میرے محترم، میں آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ قرآن کے حقوق کو بتائیے۔ اس واقعہ کو پیش کرنے کا مطلب آپ لوگوں کو سمجھانا تھا تاکہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آسانی کے ساتھ آ جائے کہ جنہوں نے قرآن کے حقوق کو ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا کہ حساب نہیں ملتا ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ 24 گھنٹے میں صرف کم سے کم 1 گھنٹہ نکال کر قرآن کے جو حقوق ہے ہمارے اوپر عائد ہیں اس کو ادا کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، خود بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی پڑھانے کی تاکید کریں۔ جب خود بیٹھے تو بچوں کو ساتھ میں لے کر بیٹھے کہ تم بھی قرآن پڑھو، اور ہو سکے تو معنی والا قرآن پڑھو کہ اور معنی کو سمجھو کہ اس کے اندر کیا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، قرآن کس باتوں کا حکم کر رہا ہے اور کس باتوں سے منع کر رہا ہے، کن باتوں سے منع کر رہا ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پورے امت مسلمہ کو قرآن کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک کی اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔